یہ پوری انسانی تاریخ ہے۔ باطل جب حق کا مقابلہ نہیں کر پاتا، حق کو روک نہیں پاتا، تو پھر باطل کا آزمودہ طریقہ ہے، آزمایا ہوا طریقہ ہے کہ حق کا سامنے سے مقابلہ کرنے کے بجائے حق کا جو ڈھانچہ کھڑا ہے، اس کا جو سٹرکچر کھڑا ہے، اس کے اندر داخل ہو جاؤ، اور اندر داخل ہونے کے بعد حق کا جو رخ ہے اس کو موڑ دو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ اللہ حق کو غالب کر کے رہے گی۔ اللہ کا جو معاملہ ہے کہ حق غالب ہو کر رہے گا، کہ اللہ کے نافرمان بندے کتنا بھی چاہیں کہ حق غالب نہ ہو، اس کے لیے جتنی بھی کوششیں اور وہ محنتیں کریں وہ سب ناکام ہو جائیں گی۔ لیکن ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ کام کرتے رہیں۔ یہ جو موجودہ عیسائیت ہے، یہ کیسے تبدیل کی گئی؟ ایک یہودی تھا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سخت تکلیفیں پہنچاتا تھا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام حق دین کو لے کر آئے تھے۔ وہ حق پھل رہا تھا، پھول رہا تھا، آگے بڑھ رہا تھا۔ اس یہودی نے دیکھا کہ بھئی اتنی مخالفت کے باوجود، اتنی کوششوں کے باوجود، عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا پریشان کرنے کے باوجود ان کا دین تو آگے بڑھ رہا ہے۔ اس نے ایک منصوبہ بنایا، وہ بیت المقدس کی طرف سفر کر رہا تھا، راستے میں سفر کر کے واپس آ گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواریین تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے، جن کو یہ ستایا کرتا تھا، ان کے پاس آ کر اس نے کلمہ پڑھ دیا۔ وہ بڑے پریشان، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے دین کا بڑا مخالف، اس نے تو ناک میں دم کر رکھا تھا، لیکن اب اچانک اس کو کیا ہو گیا کہ یہ خود ہی سے آیا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ پوچھا اس سے کہ بھئی آپ نے کلمہ کیوں پڑھا؟ تو اس نے جھوٹ بولا۔ بولا کہ میں بیت المقدس کے سفر پر تھا، راستے میں عیسیٰ علیہ السلام کا میرے اوپر نزول ہوا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ تم میرے حواریین کو کیوں ستا رہے ہو؟ تم میرے ماننے والوں کو پریشان کیوں کرتے ہو؟ تمہارے گناہوں کے معاف ہونے کا واحد ذریعہ، ایک ہی ذریعہ، وہ یہ کہ تم میری نبوت کو تسلیم کرو اور میرے جو ماننے والے ہیں ان کے مددگار بن جاؤ، تو تمہاری پچھلی زندگی معاف ہو جائے گی، ورنہ تمہاری معافی کا کوئی راستہ نہیں بچا ہے۔ یہ سب پورا اس نے کیوں؟ اس لیے کہ جس دین کو وہ ختم کرنا چاہ رہا تھا، اپنی تمام مخالفتوں کے باوجود وہ اس کو ختم نہیں کر پایا تھا۔ تب اس نے کیا کیا کہ اندر داخل ہو کر عیسائیت کے رخ کو موڑ دیا جائے۔ اندر داخل ہوا تو پھر اس نے یہ ٹرینیٹی جس کو کہتے ہیں کہ تین میں کا تین، عیسیٰ علیہ السلام، روح القدس اور مریم علیہ السلام، یہ تین ایک ہے اور ایک تین ہے، جو ان کا فلسفہ ہے۔ اس وقت تک توحید تھی، وحدانیت تھی، اللہ کا تصور تھا،
آخرت کا تصور تھا، لیکن اندر داخل ہو کر اس نے عقیدے کے اوپر زد لگائی، سیدھا عقیدے کو اس نے حملہ کیا۔ اور عقیدے کا مسئلہ یہ ہے کہ عقیدے کے اندر اگر بگاڑ ہے، زندگی بھر محنت کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، خیرات کرتا رہے، دین کا کام کر، لیکن جب عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو اندر داخل ہو کر عقیدے کو بگاڑ دینا، ہاں، یہ باطل کا پرانا طریقہ رہا ہے کہ باہر سے تم کام کو ختم نہیں کر پائے تو کام کے اندر داخل ہو کر کام کے رخ کو تبدیل کر دو۔ تو پھر وہ تثلیث کا عقیدہ آیا، یہی ٹرینٹی کا عقیدہ آیا، کفارے کا عقیدہ آیا کہ آپ کچھ بھی کر لو، دین پہ چلنا ضروری نہیں ہے۔ یہ باتیں آ رہی ہیں، دین کے اوپر چلنا ضروری نہیں ہے، ہاں دین کی مدد کرو۔ تو جب چلنا ضروری نہیں ہے تو مدد کیسے کرو گے؟ تو اندر داخل ہو کر تثلیث کا عقیدہ، کفارے کا عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام سب انسانوں کی طرف سے گناہوں کی معافی کرا چکے ہیں، اب آپ عیاشی کر لو، اب آپ اللہ کے باغی بن کر زندگی بسر کرو، اب آپ اللہ کے نافرمان بن کر، کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کفارہ دے چکے ہیں، کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔